عام طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. تو اس ضمن میں حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو ما سوائے انبیاء کرام اور مقربین خداوندی کے زمین کھا جاتی ہے مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کو نہیں کھاتی. اسی سے انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور اللہ زندگی کا پانی برسائیں گے جس سے انسان سبزے کی طرح اگنے لگیں گے، حتیٰ کہ جب اجسام کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اللہ روحوں کو آزاد کریں گے تو ہر روح پلک جھپکنے سے زیادہ تیزی میں اپنے اپنے جسم میں پہنچ جائے گی. پھر سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو کر ادھر ادھر حیرت سے دیکھنے لگیں گے. یعنی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ روحوں کے اوپر موت نہیں آئے گی، روحوں کو اللہ ریلیز کریں گے، جسموں پہ موت آئے گی تو جسموں کو جب اگائیں گے تو پھر روحوں کو چھوڑیں گے، پھر روحیں جسموں سے جا کے مل جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو نفخوں کے مابین عرش کی جڑ سے ایک وادی پانی کی بہے گی، جبکہ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا. اسی سے فنا شدہ انسان اور پرندے اور جانور پیدا ہوگا. اگر کوئی ان پر پہلے سے جان پہچان والا گزرے گا تو اس کو پہچان لے گا. پھر ارواح کو چھوڑا جائے گا تو وہ اپنے اپنے اجساد سے جا کر مل جائیں گے. اسی کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا. سبحان اللہ. تو پہلی جو میں نے آپ سے روایت کی حضرت ابو ہریرہ والی جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے سوا سارا کچھ زمین کھا جاتی ہے، تو سوائے انبیاء کرام اور مقربین خداوندی کے. تو اس روایت کو تو کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے، البدور الصافرہ میں اسناد اس کی درجہ صحیح پر ہے. اسی طرح اس کو ابن عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے، اور اس کو امام حافظ السیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا ہے. اچھا، جو دوسری حضرت ابن عباس والی روایت ہے کہ دو نفخوں کے مابین عرش کی جڑ سے ایک وادی پانی کی بہے گی، تو اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ پھر اس کے بعد ہر جاندار جو ہے پیدا ہوگا اور پھر روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا. اس کو ابن ابی حاتم نے اور البدور الصافرہ میں اور در منصور میں اس کو روایت کیا گیا ہے. اچھا، یہ وہی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ لاشیں جنہیں پرندے کھا گئے یا مچھلیاں کھا گئیں یا جلا دیے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس آدمی کی جس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا اور جلا کے میری راکھ کو بکھیر دینا آدھی زمین پر اور آدھی سمندروں میں، تاکہ پھر میری ذات پہ اللہ کا عذاب نہ ہو کیونکہ میں بڑا گنہگار ہوں. یہ حضور نے حدیث بیان کی. پچھلی امتوں میں ایک شخص گزرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا، اس کی راکھ کو جمع کر کے جسم کو تشکیل دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم کچھ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ جمع کر دیں گے. اور اس کے بعد پوچھا اس سے کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے رب، میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں نے اپنی فہم میں یہ سوچا کہ اگر میری ذات بالکل معدوم ہو جائے تو پھر میں عذاب سے بچ جاؤں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ موت سے پہلے نادم ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ اس طرح کی جہالت نہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس طرح جمع کریں جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، خواہ تمہارا جسم کسی بھی حالت میں زمین کو دیا گیا ہو. بہرحال اسی ضمن میں حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت ہے، اور اس کو امام حضرت عبداللہ ابن مبارک نے زہد میں روایت کیا ہے کہ حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت ہے کہ دو نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے. پہلے نفخے سے اللہ تعالیٰ ہر زندہ کو موت دیں گے اور دوسرے نفخے سے ہر مردے کو زندہ کریں گے. اب یہ سالوں کا جو تعین ہے، اب یہ ہم نہیں جانتے اس سال سے مراد کیا ہے. اس سال سے مراد ہمارے سال ہیں، اس سال سے مراد ڈیوریشن ہے، اللہ اعلم. اب 40 سنتن ہے، اللہ اعلم یہ 40 سنتن کی کیا اصل میں مقدار ہے.